کیا حروف مقطعات الف لام میم یا سین تا کے کوئی خصوصی معنی ہیں اور ان کا کیا راز ہے؟ ہاں، بزرگان دین نے ان مقطعات کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا راز ہے، ان کا اسرار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو واضح نہیں فرمایا، اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جن کی وضاحت نہیں ہوگی، وہ آپ کے لیے آئی نہیں ہے، اور دوسری وہ ہے جن کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ مقطعات جو ہیں ان کی وضاحت نہیں ہے، ان کو ایسے ہی پڑھا جائے کہ یہ راز ہی ہے، ان کو الفاظ میں ہی رکھا جائے، لیکن یہ الفاظ کسی کفل کی چابی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں ایک اسم کارگر ہوگا یا ایک مقطعات کارگر ہوگا، الف لام میم کارگر ہوگا، ہا میم کارگر ہوگا۔ یہ الگ الگ مقامات ہیں اور ان کے پیچھے بڑے بڑے رموز بھی ہیں۔ کیا بزرگان دین نے ان رموز کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، انہوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور نہ یہ ان سب کو اطلاع ملی ہے۔ کسی کو کوئی آشنائی دی گئی، کسی کو کوئی اور آشنائی دے دی گئی۔ یہ بڑی سمپل سادہ سی بات ہے کہ علم ہے کیا؟ علم کوئی ایسی خلاف فطرت یا کوئی دور کی بات نہیں ہے یا رموز کی بات نہیں ہے۔ اسی زندگی کا ایک الگ سا منظر ہے، یعنی کہ اسی زندگی کو ایک انداز سے دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو مزید تقرب میں دیکھنا۔ یہی زندگی ہے جو خدا سے دور ہے، اور یہی زندگی ہے جو خدا کے حضور ہے۔ اب دور اور حضور کے درمیان جو ہے یہ فقیر ہوتا ہے، اس نے کہیں باہر نہیں جانا، بس یہیں پر اس کا نظارہ بدل جانا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہیں میں نے کیسے پیدا کیا، اپنی اصل کو پہچانو کہ تمہاری تخلیق کس طرح معرض وجود میں آئی، اور اب غرور کیا کرتا ہے کیونکہ تمہاری تخلیق کے اندر تو ندامت کی کچھ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پھر سختی سے بتایا گیا کہ تم لوتھڑا تھے، ایک پلاٹ تھے، پھر کچھ اور بنے، کوئی جینیٹیکل سبسٹینس بنے، ہڈیاں اور گوشت بنے، اور یہ باقاعدہ ترتیب سے سب کچھ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کہا کہ تم ایک جیلی لائک سبسٹنس تھے، اس لوتھڑے میں پھر شعور پیدا ہو گیا، پھر یہ باتیں کرنے لگ گیا، اور اب یہ میرے ساتھ بحث کرنے لگ گیا ہے۔ تو اسے اللہ نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ ما غرق بربکم الکریم۔ ایک بات تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو احسن تقویم پیدا کیا، مسجود ملائک بنا دیا، نور علی نور کر دیا۔ میرا نور جو ہے ظہور کے لیے تم سے دور نہیں تھا، کیونکہ میرے نور کو ظہور کے لیے یہی وجود درکار تھا۔ پھر میں نے اپنی شکل میں تمہیں پیدا کر دیا، پھر اپنے اظہار کا تمہیں ذریعہ بنایا، اور پھر تمہیں بہت کچھ عطا فرمایا، اور پھر تمہارے ہاں ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے، اور پھر تمہیں ہم نے کیا کیا نہیں دیا۔ اب انسان کو یہ ایلیویشن بلندی دی گئی ہے۔ اب یہ کس کس کے مقام ہے؟ دونوں کی۔ غور والے کو ما غرق بربک الکریم کہہ کر جھاڑ پلا دی، شٹ اپ کر دیا گیا، اور کہا گیا تو اپنی اوقات کو پہچان کہ تو کیسے پیدا ہوا۔ اور یہ ناپاک انسان کیا کیا چیزیں بیان کرتا رہتا ہے، اور جب انسان مایوس ہونے لگ جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ پاکیزگی تیرے بغیر ہے ہی کوئی نہیں۔ تو نہیں ہے تو کعبہ کدھر سے ہے؟ اگر تو نہیں ہے تو سارا واقعہ کدھر سے ہے؟ زندگی کا سارا واقعہ ہی تیرے ساتھ ہے۔ اب درمیان میں آپ کا ٹھہراؤ ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگ درمیان میں پڑاؤ رکھتے نہیں، کبھی پاکوں میں جاتے ہیں اور کبھی ناپاکوں میں جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ظلومن جہولا، کبھی اسفل سافلین اور کبھی اعلیٰ علیین۔ تو آپ ایک طرف ٹھہریں، کیونکہ یہ سارے مقام انسان کے ہیں۔ عرش سے لے کر فرش تک سارے مقام ہیں، تحت سرا تک سارے مقام ہیں۔ اب یہ سارے مقامات سب انسان کے ہیں، بلکہ جتنا خیال ہے وہ بھی انسان ہی کا ہے۔ اللہ ما سوائے خیال انسان کے الگ وجود کا اظہار ہی نہیں فرماتا۔ کیا یہ سمجھنا مشکل بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کا جو اظہار فرمایا اسی چھوٹے انسان کی زبان سے بیان فرمایا، تو باقی ذات کا تمام بیان فانی کی زبان سے ہوا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ باقی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر آغاز سے پہلے ہو اور ہر انجام کے بعد قائم ہو، جو کبھی فنا نہ ہو۔ اب آپ غور کریں، اس چھوٹی سی بات پر غور کر لیں تو پھر اور بات کرتے ہیں۔ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اسے ہم باقی کہیں گے، بلکہ جو ہمیشہ کے بعد بھی رہے تو وہ باقی ہے۔ تو باقی ذات کا بیان جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا انسان نے کیا، اور انسان فانی ہے۔ اب یہ بات صاحبان عقل کے لیے تشویش کا باعث ہے۔
کہ باقی کا شعور فانی نے کیسے حاصل کر لیا، کیونکہ انسان فانی ہے، اور فانی جو ہے صرف فنا کو سمجھ سکتا ہے، لیکن بقا کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ بقا کا بیان جو ہے وہ بذریعہ فنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا تمام اظہار جتنا مخفی اور ظاہر اور باطن اور اول اور آخر ہے اور قدرت اور کمال ہے، وہ سارے کا سارا انسان نے بیان کیا۔ اب سوال صرف یہ پیدا ہوگا کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں پر فانی انسان باقی کے بارے میں علم حاصل کرے۔ یہ پیغمبروں کا مقام ہے، اور پھر بزرگان دین کی بات ہے جن کو آپ اولیاء کرام کہیں گے۔ یہ مقام کون سا ہے؟ فانی انسان کا وہ مقام جہاں وہ باقی رہنے والی حقیقتیں اور اللہ کے بارے میں علم معلوم کرنا چاہے یا معلوم کرنا شروع کر دے، یا اس پر اس علم کا انکشاف ہو جائے، یا وہ علم منکشف ہونا شروع ہو جائے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ خود آپ ہی کرتا ہے، ورنہ فانی کے پاس باقی کا علم حاصل کرنے کا کوئی استحقاق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جنس ہی اور ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ قسمیں کھائے اور آپ کو قسمیں کھانے نہ دے۔ اللہ ہزار کام آپ کرے اور ہمیں وہ کام کرنے نہ دے۔ وہ سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں، اور ہمیں نیند دیتا ہے اور جگاتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ کھاؤ اور خود کھاتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور لیکن اللہ تو اللہ ہی ہے، اور جو کچھ اس نے انسانوں کو اپنے بارے میں انسانوں کے ذریعے صفات بتائیں، ان صفات کے علاوہ بھی اس کے پاس صفات ہیں، وہ جو اس نے اور چیزوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے بتائی ہیں، پرندوں کے ذریعے اپنی قدرت کو آشکار کیا، اور پھر ہوا کی قسم کھائی ہے۔ تو ہوا بھی شعور ذات حق ہے، تو ہوا بھی شعور ذات حق ہے۔ ہوا کو آپ جنس نہ سمجھو، ہوا وہی ہے جو ہے۔ اب ہواؤں کے ساتھ بھی وہی اللہ ہے، ہواؤں کے اندر بھی قدرت کمال وہی ہوگی۔ آپ لوگوں نے بڑی مشکل بات شروع کر دی ہے، لیکن اب جواب سنتے جاؤ۔ اب میں ایک مقام کی بات کرتا ہوں، اگر آپ نے بات غلط سمجھی تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اس مقام کو پہچان لو کہ میں کون سے مقام سے بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر فانی کو باقی کا علم عطا ہو رہا ہے۔ وہ ایک سنگم ہے، ایک پوائنٹ ہے۔ اگر وہاں تک آپ پہنچ گئے تو اب جلال خداوندی جلال انسان ہے، اور وہاں پر جلال خداوندی جو ہے وہ جلال ہوا ہے، باد صبا بھی اس کی ہے، اور زلزلہ بھی جلال خداوندی ہے، یعنی کہ یہ ساری ایک ہی صفات ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ ایک زلزلے کی زبان سے بولا، حادثے کی زبان سے، قیامت صغریٰ کی زبان سے، آسمان کا ٹکڑا کہیں گر پڑے تو اس کی زبان سے، زمین کا کوئی ٹکڑا پھٹ پڑے تو اس کی زبان سے۔ تو جلال وہی ہے۔ کوئی انسان قہر خداوندی بن کر نازل ہو جائے تو یہ بھی وہی جلال ہے۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آ جائے تو سبحان اللہ، یہ بھی ایک ہی مقام ہے اللہ ہی، لیکن اللہ کی رحمت بندے کے ذریعے سے آئے گی، ہے اللہ ہی، لیکن اس کا جلال انسان کے ذریعے سے آئے گا یا حادثات کے ذریعے سے آئے گا۔ رحمت بھی بارش بن کر آئے گی یا انسان رحمت بن کر آئے گا۔ تو گویا کہ ساری کائنات جو ہے یہ ٹوٹل مینیفیسٹیشن ہے، مکمل اظہار ہے، اور بالکل خوبصورت ہے، مینیفیسٹیشن ہے، خوبصورت اظہار، اور انسان مکمل مینیفیسٹیشن اظہار ہے اور خوبصورت ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنی فنا سے نکل کر بقا کے قریب ہو کے بات سمجھیں۔ فنا کو بات سمجھنے کا حق ہی نہیں ہے، فنا نے بقا سے کیا لینا ہے؟ وہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور آپ تھوڑی دیر کے رہنے والے ہیں، تو آپ اس سے کیا مانگیں گے؟ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی کے یہ بقیہ کچھ سال بہتر گزر جائیں۔ آپ خود بہتر کر لیں تو اس کو کیا فرق پڑے گا، اور نہ بہتر ہوں گے تب کیا فرق پڑے گا؟ بہتر کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے ماحول کو دیکھو تو آپ بہتر ہو جاؤ گے، اور اپنے سے اونچے ماحول کو دیکھو گے تو بہتر نہیں رہو گے۔ کیا آپ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے؟ کیا آپ سے زیادہ کوئی صاحب عقل غریب نہیں ہے؟ اول تو آپ سے زیادہ صاحب عقل اور کوئی ہوگا نہیں، کیونکہ آپ کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ کیا آپ سے زیادہ عقل مند کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہی تو آپ کی عقل کا ثبوت ہے۔ لیکن آپ سے کمزور عقل والے جو ہیں وہ اور ماحول میں رہ سکتے ہیں، غریب ہو سکتے ہیں، امیر ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے حالات کو تبدیل کیے بغیر آپ چینج محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی حال میں بیٹھے بیٹھے ایک انسان مضطرب ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی زندگی ہے کہ ہم اس زندگی میں تنگ ہیں، اور یہ ستم زدگان کا جہان ہے۔ آپ بڑے جلد باز ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری اتنی سی چھوٹی سی مختصر زندگی ہے، اور کتنی پابندیاں ہیں، کتنی مصروفیات ہیں، کیا کیا اپوائنٹمنٹس ہیں۔
ادھر جا سکتے ہیں اور ادھر جا نہیں سکتے۔ اور اگر آپ غور کریں تو کائنات اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے سے انسان کے لیے اس نے سورج چاند ستاروں کی کائنات بنائی ہے اور لاجواب کام کیا ہے۔ کہیں کوئی اور انسان نہیں ہے، کہیں کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ کی رونق کے لیے سورج کے، چاند کے اور ستاروں کے سارے میلے ہیں۔ اگر آپ سمجھو تو یہ کائنات آپ کا حسن ہے اور آپ کو پالنے والی ہے، اور سمجھو تو یہ کائنات ساری کی ساری آپ کے لیے تباہی ہے۔ یہ ظالم کائنات ہے اور آپ کو کھانے والی ہے۔ تو یہ ویسی ہے جیسے آپ چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو یہ سارے مقطعات ہیں یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہاں پر؟ آسمان پر، آپ کی زندگی میں، پہاڑوں کے اندر، سفر کے دوران، اللہ کے ساتھ تعلق کے درمیان، اور فانی اور باقی کے سنگم پر، ہر جگہ یہ سارے مقطعات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ بات سمجھے کہ مقطعات کہاں پر ہوتے ہیں؟ جہاں آپ اپنی فنا سے نکل کے کچھ بقا کے شعور میں آ جاؤ۔ آپ کو بقا کا ایک آسان شعور بتاؤں کہ کیا ہے؟ ایسا کوئی شخص جو اپنے دور کے بعد، چاہے وہ مزار کی شکل میں ہو، آپ کے دور میں بھی اتنا ہی معزز چلا آ رہا ہو، تو سمجھو وہ بقا میں داخل ہے۔ کیونکہ لوگ اپنے دور میں کسی کا معزز ہونا برداشت نہیں کر سکتے، اپنے علاوہ کسی کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کی اپنی عزت کوئی ہوتی نہیں۔ تو کوئی ایسے لوگ جو پرانے زمانے سے معزز چلے آ رہے ہوں اور ہمارے زمانے میں نازل ہو جائیں تو وہ بقا میں داخل ہو گئی۔ ان کے بارے میں آپ کوئی تجسس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بقا والے ہیں۔ آپ تاریخ کے پرانے واقعات سے کسی کو نکال نہیں سکتے کیونکہ ان حالات کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ بھی بقا ہے۔ ان لوگوں سے حال کے اندر تعلق بنا کر ماضی سے ان کا شعور حاصل کر لینا، یہ بقا میں داخل ہونا ہے۔ کیا یہ مشکل بات ہے؟ وہ لوگ تو چلے گئے اور ان کا چرچا مزار اور آستانہ باقی ہے۔ اب آستانہ سے مراد قبر ہے، تو قبر بھی تو سارا پتھر ہے۔ لیکن اب اس مزار سے آج کے زمانے میں ایسی لو لگا کر، لگن لگا کر آپ ان کے زمانے کا شعور ان کی شخصیت کے مطابق حاصل کر لو تو آپ فنا سے نکل کر بقا کی سرحد میں جائیں گے۔ یہ بات ممکن ہے، اور آپ اس کی اپنے ذہن میں گنجائش رکھ لو۔ کیا ہے؟ یہ بات ممکن ہے۔ وہ لوگ اپنے زمانے سے آ کر آپ کو گائیڈ کر دیں، یہ ان کے لیے بالکل ہی ممکن ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے زمانے سے نکل کر ان کے زمانے میں داخل ہو جائیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی غور طلب بات ہے، اور ان کا احسان ان کا احسان ہے، اور یہ الگ کہانی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں فنا اگر محنت کرے تو بقا میں داخل ہو سکتی ہے، اور فنا اور بقا کے درمیان کے علاقے میں سیر کا موقع مل جائے تو وہاں مقطعات ہی مقطعات ہیں، اور بھی بہت سارے مقطعات ہیں۔ کچھ لوگوں نے اور لفظ بتا دیا کہ یہ اسم پڑھا کرو، اور بظاہر اس کا معنی کچھ نہیں ہے، وہ بھی مقطعات ہیں۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا کہ یہ الفاظ ہیں، مقطعات ہیں، اور ان کے اندر راز ہیں، رموز ہیں، ان کے معنی کچھ اور بھی ہیں۔ باقی اسماء کے اندر اعداد کا ایک اور راز ہے، ان کو آپ اعداد میں لے آؤ اور نمبر نکالو تو یہ پورے کے پورے فقرے بن جاتے ہیں، پوری آیتیں بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات آپ کے سوالوں کے جواب بن جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کے سوال بن جاتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری فارم جو ہے، یہ تعداد کی شکل میں، علم الاعداد کی کل میں، یہ آپ کے لیے بات بن سکتی ہے، لیکن اس کام میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بس یہ پتا ہو کہ یہ مقطعات ہیں، حامیم حامیم ہے، یاسین یاسین ہے۔ یاسین تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، لیکن یاسین یاسین ہے۔ جب تک آپ پر آشکار نہ ہو آپ یاسین کو یاسین ہی کہو، حامیم کو حامیم ہی کہو، اور والضحیٰ کو والضحیٰ ہی کہو۔ یہ بتانے والے نے بتایا کہ والضحیٰ کیا ہے، والضحیٰ روح ہے، اور پھر واللیل زلف کیا ہے، ما زاغ کا کجلا کیا ہے، سرما کیا ہے، ما زاغ البصر خوانم دو چشم نرگسیں شرا، کہ ما زاغ البصر خوانم دو زلف عنبریں شرا۔ واللیل اذا یغشا کیا ہے، یہ زلف ہے، اور اس کے اندر پورا ایک مقام ہے۔ وہ لوگ بتانے والے ہیں کہ اس کے اندر ایک راز ہے کہ الف کے ساتھ جب لام ملایا اور پھر جب اس میں میم ملایا تو پھر ساری کہانی ختم ہو گئی۔ الف لام اللہ اور میم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر کلمہ پورا ہو گیا۔ اب بتانے والے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ الف لام میم ہے کیا، اور پھر یہ میم کی مروڑی کیا ہوئی۔ یہ راز تو ہے سارا میم کا، لیکن الف لام کے بغیر حل نہیں ہوگا۔
گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مقام ہے، اور اقبال رحمت اللہ نے اس کا راز بتا دیا کہ یہ الف لام میم کا سورہ ہے، کہ انسان کی زندگی میں غم کی کائنات ہے، اور علم کا اردو معنی غم ہی ہے، یہ وہی لفظ ہے، حالانکہ وہ الف لام میم ہے۔ تو الف لام میم کے ہزارہا معنی قافیے کے طور پر بھی اور واقع کے طور پر بھی ہیں، لہذا مقطعات کی بحث میں کبھی نہ پڑنا۔ تو مقطعات ہیں، یہ راز وہ راز ہی ہے، یہ راز کہاں پر ہے؟ جب آپ فنا سے نکل کر بقا کی دنیا میں داخل ہو جاؤ تو پھر آپ کو یہ راز مل جائے گا۔ اس مقام پر بے شمار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ اس کی بات ہو جاتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے کہا، گفتہ ہائے او گفتہ اللہ بود، گرچہ آز حلقوم عبداللہ بود۔ تو اس کی بات اللہ کی بات ہے، تو اس کی بات کیوں اللہ کی بات ہے؟ اللہ کی کوئی بات بھی اللہ کی زبان سے نہیں ہوئی ہے، یہیں آپ گھبرا جاتے ہیں۔ گویا یہاں پر سوچنے والے لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات کیسے ہو سکتی ہے، یعنی بندے کی بات اللہ کی بات کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر ایک درویش نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اللہ کی اپنی بات اللہ کی زبان سے کبھی بھی نہیں ہوئی، اللہ کی ساری باتیں انسان کے ذریعے سے ہوئی ہیں، لہذا انسانوں ہی کے ذریعے سے اللہ نے بات کرنی ہے۔ اگر اسے کوئی انسان کام کا نہ ملے تو درخت کے ذریعے سے بات کر لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی زبان سے بات نہیں کرتا ہے، یہی اس کی خوبی ہے۔ اور کبھی پرندے کی زبان سے بات کر لی، ہدہد کی زبان سے بات کر لی، اور کبھی ہواؤں کی زبان سے بات کر لی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف خوشگوار ہوا چل جائے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، حالانکہ صرف ہوا ہی چلی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی آواز سنتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے تھے، رب تعالیٰ کی آواز سنتے تھے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ رب جو بولا تو درخت سے بولا۔ کمال کی بات تو یہ ہے، مقصد یہ ہے ان دا پریزنس آف اے مین، تو انسان کی موجودگی میں وہ اللہ ہے جو درخت سے بول جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا، پروونگ دیر بائی، کہ اگر درخت سے بول سکتا ہے تو انسان سے کیوں نہیں بولے گا۔